بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کارڈر، میں ہوں محمد آصف طاہر۔ استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا پہلا پاور شو کیا ہے اور جہانیہ شہر میں اس نے اپنے پاور شو کا آغاز کیا، اپنے جلسوں کا آغاز کیا۔ جلسے میں تقریباً 7 سے 8 ہزار لوگ شریک تھے اور یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر اتنے لوگ ہی آتے ہیں اور مقامی سٹینڈرڈز کے مطابق یہ ایک اچھا جلسہ تھا۔ مرد حضرات جو تھے جلسے میں وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے ناموں پر ریئیکٹ کرتے رہے، انٹریکٹ کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے، لیکن خواتین کا معاملے میں وہ تھوڑی سی امبیرسنگ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب نجی ٹی وی کے رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ اماں جی کتنے آئے ہو؟ تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا ہم تو یہاں پہ شہباز شریف کو سننے آئے ہیں، ہمیں کہا گیا تھا کہ شہباز شریف کا جلسہ ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ مریم نواز کو دیکھنے آئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ عمران خان کا جلسہ ہم اس لیے آئے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں نا جی۔ اور ایک خاتون نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں 800 روپے دے کر لایا گیا ہے۔ باقی جی یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا آپ کہہ لیں کہ وہ اسی طرح اپنے جلسے جلوس میں لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ لوگوں کو بسوں میں بھر کر لاتے ہیں اور اس طرح اپنے جلسے کو مطلب میڈیا کے اوپر آتے ہیں کہ ہمارا جلسہ کافی بڑا ہوا ہے، یعنی کہ لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے اس طرح ہر پارٹی کرتی ہے۔ اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی نے بھی کیا۔ باقی جی استحکام پاکستان پارٹی پہ تنقید کی جا رہی تھی کہ جی یہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی، کوئی پولیٹیکل ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اب انہوں نے جلسے شروع کیے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی کریں گے۔ باقی جی عبدالعلیم خان صاحب جب سٹیج پر آئے انہوں نے دیکھا کہ 7-8 ہزار بندہ ہے، جو کرسیاں لگی ساری فل تھیں، لیکن وہ جو زیرک سیاستدان ہیں انہوں نے سوچا کہ میڈیا پہ تنقید کا نشانہ نہ بن جائیں، تو انہوں نے کہا اس جلسے کو ورکرز کنونشن کا نام دے دیا کہ ورکر کنونشن میں اتنے افراد بھی بہت ہوتے ہیں۔ باقی جی انہوں نے کہا کہ آئی بی پی کی محبت عوام کو یہاں تک کھینچ لائی ہے اور ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کریں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ عمران خان نے اپنے دورے وزارت میں، اپنے دورے اقتدار میں جب وہ وزیر اعظم تھے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، کوئی تعمیری کام نہیں کیا، کوئی ترقیاتی منصوبے انہوں نے نہیں لگائے، معیشت کو انہوں نے پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور انہوں نے کہا کہ ملک بند گلی کی طرف لے گئے اور نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست کو فروغ دیا۔ پھر انہوں نے پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کی، حالانکہ جی یہ استحکام پاکستان پارٹی کی پیپلز پارٹی پہ تنقید بنتی نہیں ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی اسٹیک نہیں ہے، اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی کا سندھ میں کوئی اسٹیک نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے پی ایم ایل این کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے کتنی دفعہ باریاں لینی ہیں، آپ کیوں لوگوں کے پاس ووٹ لینے جاتے ہیں، آپ اتنی دفعہ اقتدار میں آ گئے ہیں، اب بس کر دیں۔ تو علیم خان صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ آپ محمد نواز شریف صاحب سے لندن میں 3-4 دفعہ آپ نے ملاقاتیں کی، کیا نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ آپ نے کتنا اقتدار آپ کو چاہیے، کتنی آپ نے باریاں لینی ہیں؟ یا جب حمزہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے، آپ کے پورے گروپ نے، آپ کے جہانگیر ترین پورے گروپ نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا وزارت اعلیٰ کے لیے، تو آپ نے حمزہ سے بھی کہنا تھا کہ حمزہ صاحب آپ نے کتنی دفعہ وزیر اعلیٰ، آپ کی پارٹی نے، آپ کی فیملی نے کتنی دفعہ وزارت اعلیٰ کو انجوائے کرنا ہے۔ تو جی اس طرح کی باتیں آپ نے مطلب اس طرح کی باتیں ہمارے سیاستدان کر جاتے ہیں۔ پھر علیم خان صاحب نے دیکھیں جی بڑے مجمع میں اعلان کیا کہ جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرے گا اس کو بجلی کا بل نہیں آئے گا، اس کے لیے بجلی مفت ہے۔ بائک والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول دیا جائے گا، جو کم سے کم تنخواہ ہوگی، اجرت ہوگی، وہ 50,000 ہوگی۔ تو عبدالعلیم خان صاحب جی اس طرح قوم کو، اس طرح کے نعرے لگا کے قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں، ان معاشی حالات میں جو آپ اپنا پلان دے رہے ہیں، اپنا روڈ میپ دے رہے ہیں، اس میں ایسی پاسبلٹیز ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ایک تو مہنگائی کا مطلب آپ دیکھیں گراف روز بہ روز اوپر جا رہا ہے، اس کے بعد جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو آئی ایم ایف کے لیے نئے پیکج، اس کے جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس نئے پیکج کے لیے، تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا تو آپ کس طرح مطلب عوام کو اتنا زیادہ ریلیف دیں گے کہ آپ مطلب بائک والوں کو آدھے قیمت پر پیٹرول دیں گے، 300 یونٹ والوں کو آپ فری بجلی دیں گے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے جی، لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں آپ۔ ہاں آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے اقتدار میں تو آنا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کے وعدے کر کے کچھ نہ کچھ ووٹ سمیٹ لیے جائیں۔ باقی جی اس کے بعد جو پیٹرن چیف ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین صاحب، وہ سٹیج پر آئے اور ان کی جو تقریر تھی وہ کافی بیلنس بھی تھی اور ریئلسٹک بھی تھی۔ حالانکہ جب جہانگیر ترین صاحب نے تقریر شروع کی، آخری تقریر تھی ان کی جلسے کی، تو لوگوں نے جانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہم نے 10 سال پہلے ایک سفر شروع کیا اور ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں بندے کو پہچان نہیں سکے، مطلب عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے تعمیری سیاست نہیں کی، انہوں نے تنقیدی سیاست کی اور بس ایسا بیانیہ بنایا جس سے ملک و قوم کا ہی نقصان ہوا۔ باقی انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ بنائیں گے، پاکستان کو خوشحال بنائیں گے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ووٹ کریں۔ باقی جی اب دیکھتے ہیں
کہ آنے والے دنوں میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ عوامی کتنی پذیرائی حاصل کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔